اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو اور ذکر کرو اے میرے پیارے محبوب فی الکتاب، کتاب دے اندر یہ وحی اللہ تعالیٰ کی وحی جلی ہے۔ فی الکتاب مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ یہ قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم کا قصہ، اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے۔ یہ ایک ہی صورت میں اللہ کے نبیوں کے قصے مذکور ہیں۔ اس قصے کو مناسبت ہے ما قبل قصہ کے ساتھ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور خوارق عادات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت میں مناسبت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کا ذکر کریں، یعنی لوگوں کو مریم کا قصہ سنائیں۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہیں سے قصہ شروع ہے۔ فرمایا اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا، اپنے اہل سے جدا ہوئی، مکاناً شرقیہ، ایک مکان کو آئی، مکان شرقی، یعنی جڑا گھر ہے آپ دا جتھا آپ راندیاں ہیں ان دے کل مشرق والے پاسے آئی۔ بس قرآن مجید نے اتنا بیان فرمائے، باقی بھئی وہ کیڑی جا ہے کتنا پرے ہے ادھا ذکر کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کتھوں کو تشریف لے گئیں تو ان کا ذکر ہے کہ من اہلہا، اہل گھر والے اپنے، انہوں کو انتبذت اس دا معنی ہوتے علیحدہ ہوئی، علیحدگی، جی بندہ گھر چوے تے پھر کچھ علیحدہ ہو ونجے علیحدہ، اور ان دی مسافت نہیں معلوم کہ وہ کتنی دور ہے، لیکن مکان تے جگہ دا ذکر ہے جہاد دا کہ وہ جگہ شرقی جگہ آئی۔ یہ بات دے پھر مفسرین کرام روایات بھئی بیت المقدس کول مشرق والے پاسی ہیں، یا آپ جتر آئیاں اون مقام کول مشرق والے پاسی ہے، مکاناً شرقیہ۔ تو آپ جدا ہوئی، علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے اور مکان شرقی کو آئیں۔ اب غرض جو ہے وہ کیا تھی، اس سے بھی قرآن مجید ذکر نہیں فرمایا، یہ بھی روایات ہوتی ہیں بھئی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، دو اور قول اور بھی ہیں، عبادت کے لیے آئیں مکان شرقی کو۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، فرمایا پس آپ نے اپنے اہل والوں کے آگے، من دونہم، ہم ضمیر ہے تو اس کی جنہیں پیچھے اہل کی طرف راجع، زیادہ واضح اور تصریح اہل کی ہے، تو اپنے گھر والوں کے سامنے ایک پردہ کھڑا کیا، جی میں بندہ ایک جانب ہوندے تو پردہ اپنے سامنے لیندے تنہائی واسطے، تاکہ کوئی نظر نہ کر سکے، یکسوئی ہوئے۔ جی معتکف مسجد دے وچ بیٹھا تو ایک کونے میں پردہ کر لیتا ہے مسجد میں، لیکن مسجد کی ایک جہت میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، تو
پردہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ یکسوئی ہو. اور فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، میں نے یہ دیکھا نہیں، اپنا تدبر ہے. تدبر بھی بعض امید ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، امید ہے کہ فرمایا من دونہم حجابا، حجاب تے پردہ انہی کے سامنے تو زیادہ دور نہ ہن، زیادہ دور ہو تو دوری پردہ بن ویندی ہے. یہ اتنی قریب تو ہیں کہ آپ کو پردہ یعنی اپنے سامنے لینے دی حاجت ہوئی تاکہ یکسوئی ہو عبادت واسطے. آپ ایک دل جمی کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ ادھر ادھر بندہ جو بیٹھا ہو جتنا بھی مصروف ہو پردہ نہ ہو تو ضرور اس کے ذہن میں خیال کوئی آئے گا بھی کوئی بندہ دے دا اسی یا. تو جب بالکل یہ پردے نہیں ہو تو باقی وساوس خیالات وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں. یہ پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اعتکاف فرمایا مسجد نبوی شریف میں تو آپ نے ایک پردہ تیار کیا اور بنایا اور اس کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھے مسجد نبوی شریف کے اندر. اور یہ پھر اسی سے اصل ہوئی کہ معتکف جو بیٹھے تو پردہ کر لے، لیکن یہ واجبات سے نہیں ہے. معتکف بیٹھا ہو تو پردہ کر لے، اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے تاکہ یکسوئی ہو، علیحدگی ہو، دوسرا آدمی سمجھے بھئی یہ مصروف ہے. تو فرمایا فَاتَّخَذَتْ، آپ نے پکڑا بنایا مِن دُونِهِمْ انہوں دے آگے حجاباً ایک پردہ بنایا. اللہ جل شانہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا تاکہ آپ اپنے اہل سے گھر والوں سے جو قریب ہیں ان سے علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی یعنی عنایات ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ علیحدہ ہوئی اور پردہ لٹکا لیا اپنے آگے تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے اپنا روح بھیجا. روحنا، ہم نے اپنا روح بھیجا. ارسال بھیجنا، روحنا، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جو اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا روحنا، اپنے روح کو. حضرت جبریل امین کا نام ہے روح. نزل به روح الامین. روح الامین آپ کو روح بھی کہتے ہیں، روح الامین کہ وحی کی امانت اللہ تعالیٰ کی وحی رسولوں تک پہنچائی اور اس میں امین ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ جبریل کے 10 صفات ذکر کی ہیں ایک آیت میں. اس میں بھی فرمایا سما امین. یہ سما امین، یہ امین امانت دار جبریل امین وہ فرشتہ ہے جس کی صفت ہے امین، امانت دار، امانت والے. تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا روحنا، اپنے روح کو. اپنے روح، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کا روح ہے جی ہمارا روح ہے. اللہ پاک ذات ہے، ہر شے اللہ دیے. اللہ نے روح الامین جبریل فرشتے کو اپنی طرف اضافت دی ہے. یہ اضافت تشریف کی ہے کہ اللہ کسی کو فرمایا ہمارا غلام، ہمارا بندہ، ہمارا فرشتہ، ہمارے جبریل، ہمارے روح. یہ معنی ہے. یہ مخلوق کی نسبت ہے خالق کی طرف. مخلوق کی نسبت جب خالق کی طرف ہو جائے، ہر شے اللہ کی ہے، لیکن اس اضافت میں ایک تشریف تے اکرام مضاف کا ہوتا ہے. مضاف روح ہے. حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے
یہ شرافت بخشی ہے کہ اپنی طرف اضافت فرمائی، تعلق دیا۔ تو فرمایا فارسلنا الیہا، مریم کی طرف، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنا روح بھیجا، ہمارا روح، اور فتمثل لہا، اب یہ ہے کہ روح بھیجا۔ حضرت جبریل امین نورانی فرشتہ ہے، اور اس کی جو اصل خلقت ہے وہ بہت عظیم خلقت ہے، وہ بشر کی طاقت سے بہت یعنی مناسبت جو نہیں ہے۔ جبریل کی خلقت پھر نور، اور بشر جو ہے ایک تو بشریت اور دوسرا اس کے ساتھ نور کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، وہ نور سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین کو تمثل دیا، تمثل تعلق، بشریت کا لباس پہنایا ہے، فتمثل لہا، تو جبریل نے تمثل کیا۔ تمثل کہ دیکھنے والا جو دیکھے تو یہ سمجھے کہ انسان ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل امین جب آتے تھے تو ایک وحی یہ تھی کہ انسان کی شکل میں آتے تھے، بشر کی صورت میں آتے تھے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی، دوسری صورت بھی ہے، میں نے بیان کیا تھا، وہ جبریل امین اپنی اصلی صورت میں آتے تھے، لیکن اہل مجلس کو نظر نہیں آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے۔ یہ دو طریقے تھے اخذ وحی کے، ایک یہ ہے اور یہ آسان تھا، حضور نے فرمایا یہ آسان طریقہ، آسان ہے اخذ، یعنی بشریت۔ جبریل امین بھی بشری لباس پہنتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری لباس میں ہوتے تھے۔ اب مناسبت ہے تو جبریل القاء کرتے تھے وحی الہیہ، آپ اخذ فرماتے تھے۔ تو فتمثل لہا، تمثل کا معنی تصور، تصور کہ دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے کہ یہ انسان ہے۔ تو حضرت مریم چونکہ انسان ہے، نوع انسانی سے ہیں، اور جبریل امین اصلی خلقت میں آئیں تو آپ اس سے فیض نہیں حاصل کر سکتی، یا انسان ہے اور فرشتہ کہ اچانک اس کی اصلی شکل دیکھی ہی نہیں، تو وہ ظاہر ہو تو بہت بڑا عظیم فرشتہ ہے، تو بعض یہ ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی تو فرمایا فتمثل لہا بشرا سویا، تو بشری لباس پہن کر حضرت مریم کے سامنے حاضر ہوئے۔ سویا، سویا کا معنی ہے بالکل تام الخلقت، یعنی کامل انسان، جیسے کمال انسان، کامل انسان ہوتا ہے، کمال ہے انسان میں کہ اس کا بدن بالکل درست، ہر عضو جیسے انسان صحیح انسان ہے، کامل بدن والا، کامل سن والا، اسی طرح آپ ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب دیکھا، آپ تنہائی میں تھی اور انسانی ہے تو جبریل، لیکن آپ نے دیکھا تو ایک انسان تے بشر نظر آیا، تو آپ نے اللہ کی پناہ قالت، فرمایا، فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسم ہے، صفات اسم ہے رحمان، میں رحمان کی پناہ میں پناہ مانگتی ہوں، من کا، تجھ سے، انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، اگر تو متقی ہے۔ یہ تقوی کا ذکر اور رحمان کا ذکر
یہ انتہائی درجے کا یعنی تعوض میں تاکید کہ رحمان کا اسم سنے اور وہ تقوی اختیار کرے. ان کنت تقیہ بھی ساتھ فرمایا کہ تو پرہیزگار متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں کہ رحمان کی پناہ بہت بڑی پناہ ہے. یہ مقام اس طرح کا نہیں ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، کوئی اجنبی ہے. آپ پاک دامنہ تھی، بہت ذکیہ طاہرہ تھی. تو جبریل امین نے عرض کی قال انما انا رسول ربک، فرمایا تو بشر نہ سمجھ، حقیقت یہ ہے کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی اس کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. کس لیے آئے؟ لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ ستھرا غلام بخش کروں. اہبا لے اہبا، تاکہ میں بخش کروں، عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ ستھرا بیٹا، غلام، لڑکا. یہ جبریل امین نے عرض کیا. یہ اس طرح فرمایا کہ میں بخش کروں، لیکن بخش عطا تو اللہ فرماتا ہے. جبریل امین نے یہ ذکر فرمایا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. رسول بمعنی مرسل، بھیجا ہوا، اللہ نے بھیجا ہے. لِأَهْبَ، تاکہ میں تجھے ہبہ کروں، تاکہ میں تجھے بخش کروں، عطا کروں، غلامً زکیہ، ایک ستھرا غلام میں بخش کروں. بخش جبریل کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے؟ لیکن قرآن مجید میں جبریل کی طرف نسبت آئی ہے. لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں بخش کروں. اور یہ وَهَبَ يَهَبُ اباب ہے. وَهَبَ يَهَبُ ہباتن، ہبا ہوتا ہے بخش کرنا، کوئی عین شے دوسرے کو دینا بلا عوض، کوئی غرض کا تعلق نہیں ہے، بلا عوض کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے دینا اور اس کو عطا کرنا، اور ایک عظیم عطیہ ہے. آہبا ہبا بخشش اپنی طرف. لِآہبا، آہبا یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم. جبریل اپنی طرف نسبت کرتا ہے تاکہ میں بخشوں تجھے. سمجھے نا؟ اب یہ قرآن مجید میں حقیقت کا بھی ذکر ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک بخش فرماتا ہے، واسطہ کوئی درمیان میں ہے. واسطہ عطا کا جبریل ہے، پھر واسطے کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو واسطے کی طرف نسبتیں قرآن مجید میں یہ نسبتیں مجازی کہلاتی ہیں. اور قرآن مجید کے اندر یہ مجاز کا بڑا استعمال ہے بہت، اور اس میں حقائق ہیں اور معارف ہیں، اسرار ہیں. لِآہبا، تاکہ ایک ہے بخش کرنے والا، حقیقتاً جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور ایک ہے جو اللہ کی عطا کا درمیان میں واسطہ بنتا ہے. یہ واسطے کی طرف نسبت، یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، کیونکہ جبریل امین اس غلام زکیہ کے پہنچانے کا اللہ کی اس عطا کا درمیان میں واسطہ ہے اور ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو واسطے اور وسیلے ذریعے کی طرف اسناد اور اضافت، یہ اضافت مجازی ہوتی ہے اور یہ جائز ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں اسی کا بتا کہ میں بخش کروں. تو جیسے لہذا ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ہے غلامً زکیہ. آگے ذکر آ رہا ہے حضرت مریم کے بطن سے
اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، یہ ابتدائی خلق ہے۔ اللہ فرماتے فخلقت بیدی، میں اسے 2 ہاتھوں سے بنایا، 2 ہاتھوں سے۔ یہ ہاتھ نہیں ہیں جو ہمارے ہیں، اللہ 2 ہاتھوں کا ذکر فرماتا ہے، لیکن یہ ہاتھ نہیں ہیں جو ہمارے ہیں، اس جیسے ہاتھ نہیں۔ اللہ پاک ہے، وہ ان ہاتھوں سے پاک ہے۔ یہ جسمانی ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب یدئی 2 ہاتھوں کا ذکر آیا، یہ متشابہات ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کی مخلوق میں برتری اور بزرگی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے بارے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں مخلوق کو 2 ہاتھوں سے بنایا، لیکن ایک آدم علیہ السلام کو فرمایا خلقت بیدی، وہ 2 ہاتھ، یہ 2 ہاتھ نہیں ہیں۔ یعنی کمال مہربانی، کمال توجہ۔ جب بندہ کسی چیز کو 1 ہاتھ سے بنائے یہ اتنی توجہ نہیں ہوتی، جب وہ توجہ پوری ہوتی ہے کہ ہمت اور ارادہ کرتا ہے اور پورا متوجہ ہوتا ہے جب کام 2 ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مہربانی کے ساتھ، اور یہ ایک بہت عظیم مخلوق ہے کہ اللہ پاک نے پورے اقبال، پورے ارادے اور پورے، وہ لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ پاک ذات ہے، لفظ جو ہے ہمارے ناقص ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کچھ بیان کرنا پڑتا ہے، نہیں تو صرف قرآن پڑھتے یا حدیث، بس وہ کلمات ہیں ہمارے کلمات، ہماری بولی لفظ سمجھانے کے لیے تو عقل والا وہ سمجھے گا یہاں یہ معنی مراد ہے، تو فرمایا بیدی، یہ اس کے صفات ہیں جو اس کی شان کے لائق ہیں، لیکن اس کے پیچھے نہیں حکم کہ اس کو پوری طرح تم سمجھو، لیکن یہ سمجھو کہ یہ متشابہات ہیں، اللہ کے صفات ہیں۔ ہماری عقلیں اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی، ہماری عقلیں عاجز ہیں، بس وہ خدا کے صفات ہیں۔ یہ آیا جو آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کی اولاد سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جبریل امین کی حکایت، جبریل امین نے جو بات کی اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمائی کہ جبریل نے یہ کہا انا رسول ربی کے، میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں بخش کروں۔ سمجھیں؟ تو مخلوق جو عطائی کا واسطہ بنتی ہے، میں لوگ کوئی شے کسی کو دے دے، مجھے فلانے نے بخش کیا، فلانے نے مجھے یہ شے بخشی ہے، مجھے یہ عطیہ فلانے نے دیا ہے، مجھے اس نے ہیبہ کیا ہے، بخش دی ہے، یہ ادھر تو ذہن نہیں جاتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہیں جبریل بخش، اس آیت کے مطابق بالکل صحیح ہے، لغوی معنی لِأَهَبَ، وَهَبَ يَهَبُ آہَبُ لِأَهَبَ، تاکہ میں ہبہ کروں، تاکہ میں بخشوں۔ گویا جبریل امین وہ بخش رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اللہ عطا حقیقتاً اللہ کی ہے، جبریل اس عطا کا واسطہ ہے، واسطہ اپنی طرف نسبت کرے، یہ نسبت مجازی تھے، قرآن میں واقع ہے۔ سمجھے نا؟ جی میں کہا کہ یہ پیر بخش، حسین بخش، جو نام رکھے شرک ہو جاتا ہے۔ شرک اتنا آسان ہے، شرک کی سزا کا پتہ ہے۔ تو
یہ نہیں ہے، یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں. جبریل امین واسطہ ہوا ہے عطا کا، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، وہ جبریل بخش ہوئے، کوئی کسی کی دعا سے ہوا، اس کی طرف نسبت ہو گئی. تو یہ نسبتیں مجازی نسبتیں ہوتی ہیں. حقیقی نسبتیں قرآن مجید میں اتنے بے شمار یعنی مجازی نسبتیں میں مذکور ہیں، اور اس میں معانی ہیں، اسرار ہیں جو بہت زیادہ ہیں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قالت، حضرت مریم جواب دیتی ہیں، آپ فرماتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لِي غلام. ایک بیان ہے کہ پوچھیں تاکہ آگے جو اللہ تعالیٰ کی عطا آنی ہے وہ ذکر ہو جائے. آپ فرماتی ہیں اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب ہیں، یہاں وہ اسباب نہیں ہیں. فرمایا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے ایک آدمی بشر نے مسی نہیں کیا، ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ مس بالنکاح مراد ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا. یعنی ایک ہوتا ہے بھائی مس ہے نکاح کے ساتھ، یا نکاح بھی ہے لیکن مس نہیں. یہ نکاح کی بھی بالکل یا اس نکاح کی نفی ہے کہ بشر نے مس نہیں کیا. کہ بچے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی نکاح، ولم اکو بغیہ، اور میں بغیہ نہیں ہوں. بغیہ بغیون یہ برائی کو کہتے ہیں، یہ برائی جو نجائز. اور فرمایا مجھے کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا کہ میرا نکاح ہو، اور نہ میں بدکار فاجرہ ہوں، پاک دامن اور عفیفہ. تو پھر غلام کیسے آئے گا؟ یہ فرمایا حضرت مریم نے. قال کذالک، فرمایا امر اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح ہے. قال کذالک قال ربک، اسی طرح تیرے رب نے فرمایا ہے. یہ تیرے رب کو حکم ہے. هو علی حین قال ربک، تیرا پروردگار فرماتا ہے هو علی حین، یہ میرے اوپر آسان ہے. میں تو کسی چیز کو اللہ فرماتا ہے میں جب ارادہ کروں تو فرماتا ہوں کن، وہ میرا امر کوئی شے کاف اور نون کے درمیان ہے. کاف اور نون کے درمیان ایک اب کن پھر آیا، ایک کاف اور نون کے درمیان ہے. اللہ ارادہ فرمائے اسی وقت مراد عدم سے وجود میں آتی ہے. ہوا علیہ حین، اور فرمایا یہ اللہ کا امر ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کمال قدرت ہے خدا کی جس نے اس زمین کو اتنا بڑا بھاری وزن، زمین بھاری وزن ہے کہ بہت بڑا ثقیل ہے. یہ زمین کا کورا گہرا اور لمبا چوڑا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کے ساتھ قائم ہے. اور زمین و آسمان اس کے امر سے قائم ہے. ثقیل بلا ستون، یہ اس کی کمال قدرت ظاہر ہے. تو فرمایا
وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم جو ہے نا اس غلام زکیہ کو، غلام زکیہ پاکیزہ، اس کو ہم علامت اور آیت بنائیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وہ لوگوں کے لیے ایک اللہ کی نشانی ہوگا، ایک نشانی کمال قدرت کی کہ رب اسباب کی طرف محتاج نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بغیر اسباب کے شے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک نشانی یہ کہ ویسے عادات تو یہ ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتی ہے، پھر اولاد آتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان اسباب کی طرف اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے آدم علیہ السلام جو ہمارا اب ہے، ابو البشر ہے، اسے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ابتداءً خلق ہے، جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا، خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مثل ہیں، عیسیٰ ابن مریم کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ آدم کی مثل ہے۔ مثلیت کیسے کہ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم کی مثل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ غلام زکیہ، اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ ہم اس سے لوگوں کے لیے علامت اور نشانی بنائیں، ایک لوگوں کی نشانی کہ خدا کی کمال قدرت کو جانیں، اور دوسرا نشانی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور ایسے خوارق کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے تھے، بیماروں کو ہاتھ پھیرتے اور شفا ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کے ان معجزات کا ذکر ہے، بہت بڑے بڑے معجزات ہیں۔ ویسے تو ایسے افعال ہیں جو افعال کہ وہ افعال، وہ کام خدا کے کام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہر ہوتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، باذن اللہ، یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے اذن سے ہیں، تو سب لوگوں کے لیے ایک خدا کی نشانی جس سے لوگ کو رہنمائی ہوگی سیدھے رستے کی طرف، اور آپ کے حالات اور آپ کے خوارق کو دیکھ کے آپ کے ارشاد سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور آیت ہے تاکہ اسے ہم رحمت بنائیں، رحمةً مِنَّا، اللہ فرماتا ہے رحمتاً یعنی عظیم، رحمت عظیم، اور منا وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی رحمت تھے، اور خدا کی رحمت مخلوق تک پہنچی تاکہ اس کو رحمت بنائیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرمائے یہ امر، یہ کام تقدیر ہو چکا ہے، یہ کام تقدیر ہو چکا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ تقدیر کیا گیا، یہ بہت عظیم ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، قرآن فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ، پس آپ اس غلام زکیہ سے حاملہ ہو گئی۔ باقی بھائی حضرت اور مقام فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، احسنت فرجا فنفخنا فیہا، تو نفخ ہے
حضرت جبریل امین کا دم ہے، آپ نے پھونک ماری، دور تھے حضرت جبریل امین، حضرت مریم سے دور تھے، اور اتنے کہ ظہور ہوا اور یہ ہم کلامی ہوئی ہے، اور جبریل امین نے پھونک ماری. یہ بندہ انسانی بشری صورت میں تھے، اب پھونک ماری. یہ نفخ اور پھونک حضرت مریم علیہ السلام کو پہنچی، اور یہ فیض تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ اور بواسطہ جبریل حضرت مریم تک پہنچا. فحملتہ، پس آپ حملہ ہو گئے. اب یہ نفخ ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے فانتبذت بہ مکانا قصیا. اس میں اقوال ہیں کہ یہ جو حمل تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تھے، غلاما زکیہ، یہ پیٹ میں آپ کے حمل کی حالت میں حضرت مریم کو علم تھا کہ میرے پیٹ میں غلام زکیہ ہے. جب حمل ہے، حمل کی حالت ہے، تو حضرت مریم کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کو یقین تھا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین بھیجا، اور یقین سے آپ جانتی تھی کہ میرے پیٹ میں مذکر ہے، اور ہے بھی وہ جو بہت بڑا پاکیزہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جنوائے بغیر کوئی نہیں جانتا. کسی یعنی بلا خبر، بلا واسطہ کوئی نہیں جانتا. جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسا کوئی نہیں جانتا. اگر اللہ کے نبی جان لیتے ہیں یا ولیوں کو علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وصال سے پہلے اپنی میراث تقسیم کی تھی اور فرمایا تھا کہ تم 3 بہنیں ہو، ایک حصہ، اتنے حصے ہوں گے. اسماء، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ، اور تیسری بہن، ٹھیک ہے، اور بھائی ہیں. جب عرض کی گئی کہ ہم بہنیں تو 2 ہیں، تیسری کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اب تمہاری ماں کے پیٹ میں ہے. یہ آپ کے کرامات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، حضرت صدیق اکبر کے کرامات میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ جو جاننا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. یعنی جیسے اللہ جانتا ہے ایسے کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے بغیر کسی کے بتلائے اور بغیر کسی واسطے کے، اور کوئی نہیں جانتا بغیر بتلائے اور بغیر واسطے کے. اگر اللہ تعالیٰ کے بیان سے، وحی سے، اللہ تعالیٰ کے بتلا دینے سے جانتا ہے تو یہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم وہ خاصہ خدا کا ہے. ہماری سادی قوم ہے تو وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کے ذہن رل مل جاتے ہیں، یا دوسرے جو ہے ان کو کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہو گیا. یہ شرک نہیں ہے، خدا کا خاصہ اس کو متعین کرو. خدا کا خاصہ جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی وہ خاصہ خدا کا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ خاصہ خدا کا وہ علم ہے جو بغیر دلیل کے ہو، جو بغیر کسی واسطے کے ہو.
اللہ پاک کو ہر شے کا علم ہے بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی دلیل کے. وہ جانتا ہے بلا دلیل، اور جو مخلوق ہے وہ جانے گی بالدلیل. دلیل کتاب اللہ ہے، دلیل قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے. اس سے ہو تو وہ پھر خاصا مخلوق کا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرما دیا، جبریل نازل ہوئے کہ غلام پاکیزہ ہوگا، پھر آپ نے دہرایا کہ غلام کیسے ہوگا، لڑکا کیسے ہوگا، اسباب نہیں ہے. جبریل امین کہتا ہے وہ مالک کی عطا ہے، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے یہ بغیر واسطوں کے ہوگا. اللہ واسطے کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ عطا فرماتا ہے. تو جب یہ یقین ہو گیا، قرآن فرماتے فحملتہ، ہو ضمیر بھی غلام کی طرف راجع ہے. تو غلام کا معنی تمہارا غلام نہیں، غلام کا معنی ہے عربی کا غلام. عربی دا غلام کہہ رہا ہوں یعنی لڑکا زکیہ صفت ہے غلام کی، یعنی پاکیزہ اور ستھرا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آگے ذکر ہے. تو فرمایا فحملتہ، پس اس غلام زکیہ سے آپ حاملہ ہو گئیں، اور اس حالت میں آپ کو علم تھا کہ میرے پیٹ میں غلام زکیہ ہے. یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے. وہ فرماتے کوئی نہیں جانتا بغیر اللہ کے بتلائے، بغیر کسی واسطے کے. یہ اور فرمایا اللہ جل شانہ نے فانتبذت بہ مکانا قصیا، آپ علیحدہ ہو گئیں، اس مکان جگہ سے علیحدہ ہو گئیں. یہ مکان وہی تھا جہاں آپ نے سطر کیا، عبادت کے لیے بیٹھی، اور یہ حالت سامنے آئی. اس کے بعد آپ علیحدہ ہوئے مزید مکانن قصیا، ایک مکان جو کسی مکان ہے. کسی کا معنی تھوڑا دور، پہلے قریب ہے تو ایک کچھ دور ہے. مکانن قصیا، آپ اس میں علیحدہ ہو گئیں. اب یہ کہ یہ عمل کتنی مدت رہا، یہ اقوال ہوتے ہیں. بعض نے کہا کہ 9 مہینے، جیسے عادتاً عورتوں کا وضع عمل ہوتا ہے. بعض نے کہا 6 مہینے، بعض نے 6 مہینے بھی ذکر، 7 مہینے ذکر کیے. بعض نے 8 مہینے ذکر کیے، 8 مہینے. بعض نے کہا اسی گھڑی ہوا، اسی گھڑی جس گھڑی جبریل امین نے پھونک ماری، اسی گھڑی ریل میں تصویر ہوئی تھی، اسی گھڑی وضع عمل ہوا ہے. انہوں نے دلیل یہی دی کہ قرآن نے فرمایا فحملتہ فانتبذت بہ، یہ فا ہے، فا تعقیب مال وصل کا، اور آگے بھی فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذِ النَّخْلَةِ، لا جذع، یہ فا کے ساتھ ہے. اور فا جو ہوتا ہے اس کا مطلب تعقیب مال وصل ہوتا ہے. بس ایسا ہوا تو 7 میں یہ ہوا ہے. بعض نے ترجیح دی ہے 8 مہینے. انہوں نے کہا کہ اس لیے 8 مہینے جو وضع حمل ہو، بچہ نہیں بچتا، یہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 8 ماہ کے تھے، پیدا ہوئے اور زندہ رہے، لیکن اور کوئی عمر 8 ماہ کا یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے. 8 ماہ کا بچہ بچدہ نہیں ہوتا. یہ واللہ عالم، یہ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے باقی بچے نہیں بچتے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ رہے. فانتبذت بہ مکان قصیا، تو اتنے تک یہ
آ گیا، آگے بھی حصہ قرآن مجید میں جاری ہے، لیکن ٹائم ہو گیا ہے جمعے کا۔